بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ درویش حاجی علی اکبر مانوس تھے۔ حاجی صاحب کٹک کی جامع مسجد کے خطیب تھے اور ایک خوش بیان شاعر ہونے کے علاوہ ان کی نیکی اور پارسائی کا بھی بہت چرچا تھا۔ گراموفون بدستور آہو فغاں میں مصروف تھا اور سنکوں کی جگر چاک کرنے والی آواز سرنگ میں چیخوں کی طرح گونج رہی تھی۔ حاجی اکبر مانوس چند ساتھ دم بخود کھڑے رہے، پھر انہوں نے ایک کاغذ پر کچھ لکھ کر گراموفون کے ساؤنڈ باکس پر رکھ دیا۔ ساؤنڈ باکس زخمی ٹانگ کی طرح لڑکھڑایا۔ ایک دو ثانیے کے لیے اس میں کھرڑ کھرڑ کی آواز آئی اور پھر ریکارڈ میں سیگل کی اپنی آواز ایک بنگلہ بنے نیارہ گانے لگی۔ حاجی علی اکبر مانوس مسکرائے اور اپنی جیب سے تسبیح نکال کر فرش پر دوزانوں بیٹھ گئے۔ میں نے گراموفون بند کر کے ایک طرف رکھ دیا۔ ساؤنڈ باکس پر دھرا ہوا کاغذ اٹھا کر دیکھا تو اس پر کلمہ طیبہ لکھا ہوا تھا۔ گراموفون تو ٹھیک ہو گیا، لیکن سنکوں اور ناقوسوں کی آواز اب کچھ اور بھی شدید ہو گئی۔ کمرے کی دیواروں کے ساتھ یہ آواز یوں گونجتی جیسے طوفان میں سمندر کی بڑی بڑی لہریں صحرا سے ٹکرا کر گرجتی ہیں۔ حاجی علی اکبر مانوس آنکھیں بند کر کے تسبیح پھیرنے لگے۔ رمضان بھی پاس ہی مودب بیٹھ گیا اور اپنی جیب سے دعائے گنجل بخش نکال کر ورد کرنے لگا۔ جوں جوں حاجی صاحب کا مراقبہ عمیق ہوتا گیا، چاروں طرف گونجتی ہوئی آوازوں میں ایک نامعلوم سی تسکین پیدا ہونے لگی، جیسے آگ کے تیز تیز شعلوں پر ہلکی ہلکی پھوار پڑ رہی ہو۔ پھر رفتہ رفتہ یہ پھوار بڑھی۔ کچھ عرصے کے بعد وہ ساری خوفناک آوازیں ایک لمبی سی سسکی میں سائیں سائیں کرنے لگیں۔ ہولے ہولے یہ سائیں سائیں بھی فضا میں تحلیل ہوتی گئی اور اس کی آواز جھنجھوں سے گزرنے والی بوندوں کی ٹپ ٹپ میں تبدیل ہو گئی۔ پھر یکایک ایک جھنکا سا ہوا اور سارے ماحول پر سناٹا چھا گیا۔ اس سناٹے میں ایک اونچی سی تان اٹھی اور گھٹ گھٹ کر کے سارے کمرے میں بوتل کے پانی کی طرح بھر گئی۔ دھند اور غبار کا ایک ریلا سا آیا اور مکان کی اینٹ اینٹ سے بے حد خوشالحان کی رات میں اذان کی صدا آنے لگی۔ یہ اذان مشرق سے مغرب اور شمال سے جنوب تک پھیل گئی اور اس کی بلند آہنگی اور خوشالحانی سارے عالم پر ایک زرکار شامیانے کی طرح چھا گئی۔ کچھ عرصے کے بعد ایک روز میں سری ہری کرشن مہتاب کے پاس بیٹھا تھا۔ انہوں نے ہنس کر پوچھا، سائیں نئے مکان میں کسی بھوت پریت سے سابقہ تو نہیں پڑا؟ بھوت پریت تو عورتوں اور بچوں پر زیادہ اترتے ہیں۔ میں نے مذاق میں بات ٹالنے کی کوشش کی، میں اکیلا رہتا ہوں، میرے پاس بھلا وہ کیا کرنے آئیں گی؟ تعجب وزیر اعلیٰ نے کہا، اس مکان میں جو روح آتی ہے وہ ایک جوان اور خوبصورت لڑکی کی ہے۔ میرا خیال تھا کہ وہ تم میں ضرور دلچسپی لے گی۔ وہ لڑکی کون ہے؟ میں نے استجاباً پوچھا۔